والے غزوہ ہند میں جو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، ہماری چھوٹی سی فوج ہوگی لیکن دشمن کی اتنی بڑی فوج کو رسوا بھی کرے گی، گرفتار بھی کرے گی۔ جو فوج کھڑی ہوگی ہندوستان اور لڑے گی اور اس کو پیچھے ہٹائے گی اور کشمیر بھی لے گی اور دہلی تک جائے گی اور ریڈیو پاکستان دہلی کا انشاءاللہ نعرہ لگے گی، اور اللہ کے فضل سے جو ہندو پاکستان میں داخل ہوگا وہ لوٹ کے واپس پاکستان کو بڑی اعلیٰ قسم کی ہندو کھاد ملے گی، اپنی زمینوں میں دفن کریں گے ہم ان کو انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ 1000 سال ہم تمہیں اور غلام رکھیں گے، تم دیکھنا اس پہ۔ انڈیا پلان کر رہا ہے کہ ایٹمی جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرے، ہمارا پانی بند کر رہے ہیں، ان میں ہٹلر کی طرح کے آ چکے ہیں۔ آئندہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اب ان کے آئندہ کے پلان کیا ہیں پاکستان کے خلاف۔ بی جے پی حکومت میں آئی ہے، ذرا کچھ کر لیں۔ تمام احادیث مبارکہ کے انڈیکیٹرز، جیو پولیٹیکل انڈیکیٹرز کنورج کر رہے ہیں، سب ایک طرف۔ انڈیا کا بھی ایک بی جے پی کا لیڈر ہے، اس کا نام ہم بھول رہے ہیں، تو جس نے کہا کہ پاکستان پر ایٹم بم پھینک دینا چاہیے۔ سبرامینیم کی اسٹیٹمنٹ ہے تو ہمارے چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی تو بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے اعتبارات پر چلانے کے لیے تو نہیں رکھے۔ دیکھیے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن بات آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، یہ بات آپ ان کی ذہنیت دیکھ لیں۔ یہ آئیڈیالوگ ہے، فلاسفر ہے، یہ کوئی ایڈیٹ نہیں ہے، کلو کا پٹھا نہیں ہے وہاں کا کہ جو ریلوے پہ سامان اٹھاتا ہے اور اپنے غصے۔ یہ بی جے پی کا مودی کا ایڈوائزر، یہ شخص، اس کی لینگویج آپ نے دیکھی، بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین، سول سوسائٹی تو ہمارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم سے دوستی کر لو، لیکن کر رہی ہمیں صرف چائنا کا خطرہ ہے، وہ ذرا تھریٹ ہم نیوٹرلائز کر لیں تو پاکستان کو تو ہم جب چاہیں رول دیں گے۔ 2 سال جھوٹ بول رہا ہے، ان کی پوری پلاننگ ہے 1 سال کے اندر، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ کریں گے، دے مین اٹ۔ والے غزوہ ہند میں جو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، ہماری چھوٹی سی فوج ہوگی لیکن دشمن کی اتنی بڑی فوج کو رسوا بھی کرے گی، گرفتار بھی کرے گی، اور اللہ کے فضل سے جو ہندو پاکستان میں داخل ہوگا وہ لوٹ کے واپس پاکستان کو بڑی اعلیٰ قسم کی ہندو کھاد ملے گی، اپنی زمینوں میں دفن کریں گے ہم ان کو انشاءاللہ۔ انڈیا پر ہندو مشرکوں کی ذہنیت یاد رکھیے گا، ہم نے حکومت کی ہے، اس ذہنی کیفیت سے وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے۔ کئی 100 سال تک ہندو فلاسفر اور تھنکر اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ مسلمان جیسے بنو، عربی سیکھو، مسلمانوں جیسے لباس پہنو، ان کے جیسی گفتگو اختیار کرو، مسلمانوں کا کلچر اڈاپٹ کرو۔ رافیہ جتنی ہوتی تھی، ایلیٹ ہوتی تھی، سارے فارسی بولتے تھے، کوئی سنسکرت میں مسلمانوں سے معاملہ نہیں کرتا تھا، عربی سیکھتے تھے، پھر مسلمانوں سے معاملات کرتے تھے، کیونکہ غزنوی سے لے کر آئیے مغلوں تک سب فارسی زبان بولا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں ایک احساس کمتری ہے، ذلت اور رسوائی کا احساس ہے۔ جب بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جب ہمیں پاکستان میں شکست ہوتی ہے، غداری سے شکست ہوئی، اپنوں کی غداری تھی، اوروں کی یاری بھی تھی، اس وقت اندرا کو پڑ گیا کہ ہم نے آج 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لیا ہے۔ کوئی 1000 سال کی غلامی کا بدلے کی شکست سے پورا نہیں ہو جاتا۔ ابھی انشاءاللہ 1000 سال ہم تمہیں اور غلام رکھیں گے، تم دیکھنا اس پہ۔ تو بات ہندوستان، نہ ان کی آرمی بیٹل ٹرینڈ ہے، نہ ان کے لوگ اللہ اس کے رسول ہیں، نہ ان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، نہ سیدی رسول اللہ کی نگاہ ان کے اوپر ہے، نہ بدر کے شہداء حفاظت کر رہے ہیں۔ اس روحانی ڈائمنشن کو اگنور نہ کیجیے گا کبھی بھی۔ ہمارا ان کے ساتھ تعداد کو چھوڑ دیا، 13 تھے اور آگے 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ صف در صف اس نے ہزاروں کی طرح اتارے، اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے گھوڑوں پہ لڑنے کے لیے جاتے تھے، وہ آگے بھاگ رہے دیکھتے اس کی گردن اتر جاتی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ہندوستان پر ہم قبضہ کر بھی لیتے ہیں اور ہندوستان کو لیتے ہیں، کون سا سسٹم ہم وہاں پر ڈیولپ کریں گے، کون سا نظام دیں گے؟ اس سے کام نہیں ہے۔ جو قوم ہندوستان کو فتح کرے گی نا، پاکستانیوں کی جو لیڈرشپ انڈیا کو کیپچر کرے گی، اس کو پتا ہوگا کہ کون سا نظام نافذ کرنا ہے۔ غلام تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، نواز شریف، پولیٹیکل رحمان، الطاف حسین زرداری، نہ چیف جسٹس، آپ کی جوڈیشری، آپ کے لائر، میڈیا، اللہ نے یہ کام ان سے لینا نہیں ہے، لہذا ان کو سمجھایا نہیں ہے۔ جو فوج کھڑی ہوگی ہندوستان اور لڑے گی اور اس کو پیچھے ہٹائے گی اور کشمیر بھی لے گی اور دہلی تک جائے گی اور ریڈیو پاکستان دہلی کا انشاءاللہ نعرہ وہاں سے، اس کو پتا ہے یہ بات کہ انڈیا میں کون سا نظام نافذ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو بتانے کا فائدہ کرنا نہیں، جنہوں نے کرنا ہے ان کو پتا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ پہلے قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن کریں گے کیسے؟ وہ قربانیوں سے، جنگ سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنگیں جو ہیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں ہوتی، اس کا اسپرچل اور سائیکولوجیکل پاور سے ہوتا ہے، روحانی طاقت سے۔ افغان طالبان کے پاس کیا تھا، مجاہدین کے پاس کیا تھا کہ جو وہ روس سے لڑ لیے جا کے؟ یہ کہ بکواس ہے، خرافاتی بات ہے۔ جس طرح شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں اس طرح روحانی طاقتیں بھی کام کرتی ہیں۔ فرعون کو بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کو چیلنج کرے گا، جادوگر تھا اس کو یہ بات۔ جادوگروں کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں نظام کو تھریٹ ہو رہا ہے۔ فرعون نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں قتل کروائے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے جس موسیٰ کو بچانا تھا وہ فرعون کے میں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ کفار تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے تو ہم اس قسم کو بے عزت کریں، خراب کریں، اور ایسے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آخر میں جب یہودیوں کو، جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو ہماری طرف سے بھی سب سے بڑی روحانی قوت حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس سے پہلے نظاموں کی لڑائی ہوگی، اس سے پہلے ان کے جو کفار کے جو شیاطین، دیکھیں قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ بہت سی ایک جماعت ایسی ہے جن پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، جھوٹے اور بدکار کے اوپر۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، قرآن کی آیت ہے یہ۔
ایگزیکٹلی قرآن کی ایک آیت ہے کالذین آمنوا ثم استقامت علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لائے اور استقامت اختیار کی ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اس ڈائمنشن کو اگنور نہ، اللہ کے بندوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کفار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. جس طرح جنگ فزیکل پلین میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جنگیں جاری ہوتی ہیں، اور جس طرح جادوگر فرعون کو بتاتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں ڈالے گا، تو فرعون انہی جادوگروں کو لے کر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. براہ راست افغانستان میں دخل دینا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں اب سول وار شروع ہو رہی ہے. عبداللہ اور اشرف غنی میں امریکنز نے تھوڑا سا زبردستی روکا ہوا ہے، کیونکہ امریکنز کو نکلنا ہے افغانستان سے، وہ نہیں چاہتے کہ سول وار اس وقت شروع ہو جائے. جیسے جیسے امریکنز نکلیں گے جس علاقوں سے، وہاں سول وار چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ گن سارا ہماری طرف آئے گا، جنگ بھی ہماری طرف آئے گی. اس لیے افغان دھڑوں کو بلا کر بات کرنا ضروری ہے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاک فوج کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. فلسطین تک جتنے مسلمان ہیں، یہ پاکستان قائد اعظم نے جب بنایا تھا نا، اس وقت بھی فلسطین تک تمام مسلمانوں کی خیر و خواہ، تمام مسلمانوں کی بھلائی، تمام مسلمانوں کی بہتری، حتیٰ کہ انڈونیشیا کو راستے بھی بھیجے، 500 فوجی بھی بھیجے قائد اعظم نے. پاکستان کو اپنی میراث یاد رکھنی چاہیے. زید حامد صاحب، آپ نے جوائن کیا. پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کی بہتری کے لیے کام کرے اور اس کے لیے بھی کام کرے جو اس وقت مشکل میں ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو اپنی بہتری کے لیے کام کرے. وسیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.